میرا نہیں خیال ہے کہ رشیا نے یہ آفیشلی کہا ہے، لیکن وہ پروبیبلی وارن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا ایک اندازہ ہے کیونکہ میں نے وہ نہیں پڑھی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، امریکہ کو کہ بھئی آپ اتنا نہ پریشر ڈالیں ایران پہ کہ ایران کمپیل ہو جائے نیوکلیئر ویپنز بنانے پہ۔ اب جو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان پہ اٹیک کیا ہے تو بہت سے لوگ ایران میں اب یہ شاید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی 4 دن میں اس لیے رکی کہ دونوں نیوکلیئر پاس تھے، یوکرین کی روس کی جنگ ہو رہی ہے، سارا ویسٹ یوکرین کی مدد کر رہا ہے، لیکن یوکرین اوریجنلی ایک نیوکلیئر پاور تھا، اس سے نیوکلیئر ویپنز لے لیے گئے تھے جب وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ ہوا ہے۔ تو آج اگر اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو وہاں بحث ہے کہ یوکرین کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور دیکھیں کوریا جو ہے ایک چھوٹا ملک ہے نسبتاً، آج امریکہ بھی اس سے برابری کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ تو جو ایک نقصان ہوا ہے، جس قسم کی آج کل جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ، جس کا آپ نے ہندوستان کا بھی دیکھا یا مظاہرہ کہ ہم یہ کریں گے، کوئی ہم پہ حملہ ہو گیا، ٹیررسٹ انسیڈنٹ، اور ابھی کشمیری تو تمہارے دشمن بیٹھے ہیں، 90,000 تو ان کی وہاں قبریں ہیں، وہ پاکستانی تو نہیں تھے یہاں سے گئے تھے، زیادہ زیادہ اگر کوئی پاکستان سے کشمیر سے گئے ہوں گے تو 500,000 قبریں ہوں گی وہاں، اور تو 90,000 قبریں ہیں ان کے اندر۔ برہان وانی پاکستان سے تو نہیں گیا تھا، تو ہندوستان نے یہ جو اپنے اوپر کر لیا، نیو نارمل بنا دیا کہ جو حملہ ہوگا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ پاکستان کی جانب سے پاکستان نے کیا اور ہم حملہ کر دیں گے۔ کہ نیوکلیئر پارٹنرز جو 2 نیوکلیئر ملک ہیں وہ اتنے رسپانسبل نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے ایک میجر کہ انٹرنیشنلی ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہے اور اس کو ڈیلیگیشنز بھیجنے پڑے ساری دنیا میں، کیونکہ ان کی لوگ ماننے کو یہ نہیں تیار جو ہندوستان کی حکایت تھی کہ نہ کوئی ایویڈنس نہ کچھ، اور ان پاکستان کو بلیم کر دی۔ رائٹ سر، ایران اسرائیل جنگ سے مشرق وسطی کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آبنائے حرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا متبادل حکمت عملی اپنا سکتا ہے؟ جی ہاں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، جتنے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، ہمیں تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے تو ورکرز بھی وہاں ہیں، ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، اور $1 اگر آئل کی پرائس چڑھ جائے تو یہاں تو غربت بہت بڑا مسئلہ ہے، تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کرے گا، اس لیے خدا کرے کہ یہ معاملہ جتنی جلد حل ہو۔ اگر یہ طول پکڑ گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہو جائے گا دنیا کے لیے۔ سر، پاکستان نے امریکی حملوں کی مذمت اور ایران کے حق دفاع کی حمایت کی ہے، بڑا کیلکولیٹر اور نپت اللہ جواب دیا ہے، انہوں نے رسپانس دیا ساری سچویشن پر۔ یہ بتائیے کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے ایران سے تعلقات اور امریکہ سے تعلقات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جس علاقے میں ہم واقع ہیں، جو ہماری لوکیشن ہے، اور یہ نئی بات نہیں، 1947 کے بعد سے پوزیشن ہے، ایک طرف چین ہے، پھر ہمارے ہندوستان ہے، اور شروع سے ہم دیکھ لیں ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو تھی، ہماری ایفرٹ یہ رہی ہے کہ کیونکہ بدنصیبی سے پہلے دن سے ہندوستان سے ریلیشن شپ اچھی نہیں رہی، تو اور ان کی فوج اور ان کے ذرائع اس شروع میں تو بہت زیادہ تھے، جو ہم نے آہستہ آہستہ میک اپ کیے ہیں، اور ہمیں ایفرٹ رہی اس لیے جو ہمارے امریکہ کے ساتھ شروع میں جو الائنسز ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو افواج پاکستان کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ جس علاقے میں وقوع پذیر ہیں وہاں ایک طرف افغانستان کے مسائل تھے جو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے وہاں مسئلہ رہا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے رہے ہیں۔ یہ ہمارا بیلنسنگ ایکٹ پھر بعد میں مزید چل پڑا کہ ایک طرف ہماری گلف کی جو ریاستیں ہیں جہاں بہت لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہاں ان کی ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں اور ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ، UAE، قطر، اور تو ایک طرف یہ ملک تھے، دوسری طرف ایران تھا، ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، ہمیں وہ بھی بیلنس کرنا پڑتا تھا۔
تو یہ فورن پالیسی میں پرابلم یہ ہمارا آ گیا ہے کہ ویسے تو یہ چیلنج رہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو مینی بالز ان دی ایئر اینڈ یو ٹو کنٹینیو ٹو بیلنس دیٹ. اب یہ ہوا جو بڑی ہائی پروفائل وزٹ تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہندوستان بڑی دیر سے نیریٹو چلایا جا رہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امریکہ ہمارا پارٹنر ہو گیا ہے، اور ہینس جو وہ ویسٹ کو کلٹیویٹ مودی صاحب کیوں کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے جی پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو وزٹ ہے. اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ہم نے کیا یہ اس کی وجوہات کیا ہے. دیکھیں، ایک جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ نیوکلیئر وار کے خطرہ دو ممالک تھے، ہندوستان اور پاکستان، جو اتنی تیزی میں ان کی جو تھریشولڈ کم ہو گئی تھی اور وہ جنگ کی طرف جا رہے تھے، اور جو چیزیں پہلے آزمائی نہیں گئیں مثلا میزائلز اور ڈرونز، وہ ساری آپ نے ان 4 دنوں میں دیکھ لیں. اور جس تیزی میں یہ بڑھ رہا تھا، تو جب نیوکلیئر پاورز لڑتی ہیں، اول تو یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ نیوکلیئر پاورز، اس سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے میں حملہ نہیں کیا. روس اور امریکہ تھا، پھر امریکہ چین بھی ہو گیا، برطانیہ فرانس کا تو چانس ہی نہیں تھا کہ وہ امریکہ پہ حملہ کرتے، لیکن انہوں نے سوچا بھی نہیں کبھی چین اور روس کے اوپر، کیونکہ ان ریٹن لا سمجھ لیں، رول ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے میں حملہ نہیں کرتی. کیوں کہ اس کی بڑی irresponsible it can lead to anything. ہندوستان نے وہ بھی کر دکھایا کہ ایک نیوکلیئر پاور نے دوسری نیوکلیئر پاور پہ حملہ کر دیا، اور تو اور اس پہ انہوں نے بہت اس پہ فخر کیا کہ جی ہم نے تو ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، ہم نے ایک نیوکلیئر پاور پہ حملہ کر دیا. ان حالات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو وزٹ تھی اور وائٹ ہاؤس میں ان کا جو لنچن میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس نے بہت حد تک ہندوستان میں جو اتنی ہوا بلون بھری ہوئی تھی اس بلون سے ہوا باہر نکال دی. میں مانتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہوئی ہے وہ اس میں ہمیں تھوڑی سی امبیرسمنٹ ضرور ہے، لیکن ہم نے وقت نہیں ضائع کیا. فارن آفس نے فوراً کنڈیم کر دیا ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے، فارن منسٹر آف پاکستان نے کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے پریزیڈنٹ آف ایران سے بات کی ہے. تو آئی تھنک ان ویری کوئک آرڈر ہم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، ہم نے بتا دیا کہ بھائی جہاں ٹھیک ہے